سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ یہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا پچھلے ہفتے کہ سیرت النبی کا یہاں پر ایک اہم موڑ ہے یہ جو ہجرت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سرزمین کی طرف روانہ ہو رہے ہیں جہاں دین نے مکمل ہونا ہے، جہاں پر پھر اس آیت نے اترنا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہونا ہے، اور بہت سارے وہ احکامات جو ابھی تک مکہ مکرمہ میں نازل نہیں ہوئے انہوں نے مکہ مکرمہ میں نازل ہونا، مدینہ منورہ میں نازل ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے آپ کی اجازت اور آپ کے امر سے حضرات صحابہ نے ہجرت شروع کر دی تھی، اور ان کی ہجرت کا اپنا اپنا طریقہ اور اپنا رستہ تھا۔ سب سے پہلی ہجرت جو مدینہ شریف کی جانب ہوئی ہے، پہلے مہاجر جو مدینہ جس کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، وہ حضرت ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کی اہلیہ کا نام ام سلمہ تھا اور جو بعد میں ام المؤمنین بنی۔ تو انہوں نے پہلی ہجرت کی اور بڑی مشکل ہجرت ان کی ہوئی۔ یہ جب نکلنے لگے اپنی اہلیہ کو لے کر، اور ایک بچہ ان کے ساتھ تھا ان کا، تو لوگ آ گئے روکنے کے لیے، اور دونوں طرف کے لوگ، ان کی اہلیہ کے قبیلے کے لوگ بھی اور ان کے قبیلے کے لوگ بھی، اور جب یہ لوگ آ گئے تو ان لوگوں نے ان سے کہا کہ تم نہیں جا سکتے، اور اس مسئلے میں ان کے خاندان اور ان کی اہلیہ کے خاندان کا بھی جھگڑا ہوا آپس میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی نہیں لے جانے دیں گے، اور ان کے خاندان والے ان کو روک رہے تھے۔ تو بہرحال آخر میں ایسے ہوا کہ ان کی اہلیہ کو ان کے گھر والے لے گئے، اور ان کا جو چھوٹا بیٹا تھا اس کو ان کے گھر والے لے گئے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ ہم پھر بچہ نہیں لے جانے دیں گے تم لوگوں کو، اگر تم ام سلمہ کو لے کر جاتے ہو۔ تو بچے کو ان کے گھر والے لے گئے، اہلیہ کو ان کے اپنے گھر والے لے گئے، اور یہ تنہا مدینہ منورہ چلے گئے، اور گھر سارا بکھر گیا۔ تو ان کی اہلیہ روتی رہتی تھیں اپنے گھر میں، نہ بیٹا پاس نہ شوہر پاس۔ تو ان کے خاندان میں کسی کا دل دکھا، اور اس نے کہا کہ ان کو جانے دیا جائے اپنے شوہر کے پاس۔ 1 سال ان کا ایسا گزرا۔ 1 سال کے بعد جو ہے، جب انہوں نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے ان کو جانے دیا جائے، تو اس پر ان ابو سلمہ کے گھر والوں نے بھی بچہ دے دیا ام سلمہ کو، اور وہ اپنا بچہ لے کر تنہا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے نکلی۔ اور یہ اس زمانے کا سفر ہے، آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ ظاہر ہے کہ پیدل یا اونٹوں پر یا گھوڑے پر، کوئی اور سواری نہیں۔ وہ کہتی ہیں میں جیسے ہی مکہ مکرمہ سے باہر نکلی تو مجھے عثمان بن ابی طلحہ مل گئے، اور کہنے لگے کہ عثمان بن ابی طلحہ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ تم اکیلی جا رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، میرا اس بچے کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں خود چھوڑ آتا ہوں۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں عثمان بن ابی طلحہ سے زیادہ شریف النفس، ہمدردی اور خیرخواہی کرنے والا انسان کوئی نہیں دیکھا۔ یہ مجھے لے کر چل پڑے، اور کہتی ہیں کہ یہ جہاں پر بھی رکنا ہوتا تھا تو یہ اونٹ بٹھا کر خود دور ہو جاتے تھے، میں اطمینان سے اتر سکتی تھی۔ ضروریات پوری کرنے کے بعد پھر جب مجھے سفر کرنا ہوتا تھا تو یہ دوبارہ اونٹ بٹھا کر ایک طرف ہو جاتے تھے، دور ہو جاتے تھے۔ ایک خاتون کو کسی سواری پر اترنے چڑھنے میں جو مشکل پیش آ سکتی ہے، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اتریں اور چڑھیں۔ اور کہتی ہیں کہ اس کے بعد یہ مجھے اس طرح چلاتے ہوئے لے جاتے، مجھے آگے آگے یہ چلتے تھے، اور اونٹ کی مہار انہوں نے پکڑی ہوئی تھی، اور اس طریقے سے یہاں تک کہ ہمیں قباء
کا جو محلہ تھا جہاں پر بعد میں مسجد قباء بنی، تو کہتی ہیں کہ وہاں اس محلے تک انہوں نے مجھے پہنچایا. مدینہ کے مضافات مدینہ منورہ سے 3 میل باہر تھا وہ. تو فرماتی ہیں کہ جب وہاں پہنچا دیا تب انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ وہ بستی ہے جس میں تمہارے شوہر موجود ہیں، تو تم چلی جاؤ، اور وہاں سے واپس ہو گئے. تو ان عثمان بن طلحہ کی جو شرافت ہے یا ان کی ہمدردی اور ان کی خیرخواہی کا ذکر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی. اچھا، ایک ہجرت اور ہے جو بالکل ایک اور انداز میں ہوئی ہے، اور وہ ہجرت ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت نافع مشہور شخصیت ہیں، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے غلام تھے. بعد میں انہوں نے بڑا علم حاصل کیا، غلام سے بڑے عالم بنے، اور ان سے حدیث شریف کی بہت ساری روایات عبداللہ ابن عمر سے یہی ان کے شاگرد حضرت نافع بھی کرتے ہیں. وہ واقعہ بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کیسے کی. کہتے ہیں کہ 3 لوگ تھے یہ، ایک کا نام عیاش تھا، اور ایک کا نام ہشام تھا، اور ایک عمر ابن خطاب تھے. انہوں نے اکٹھے نکلنے کا طے کیا. تو کہتے ہیں یہ ہوا کہ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے اور پھر وہاں سے یثرب کے لیے چلیں گے. تو کہتے ہیں وہاں سے جس دن ہمارا اور اگر کوئی جو جگہ طے کی تھی کہ یہاں تینوں پہنچیں گے، اگر کوئی نہ پہنچ سکا تو باقی ہجرت کریں گے، یہ بھی طے ہو گیا تھا. کسی کو کسی مجبوری کی وجہ سے کسی نے روک لیا تھا. تو اس پر حضرت عمر کی جو روانگی کا قصہ ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے، جہاں تک میں جانتا ہوں تو تمام مہاجرین نے، مکہ سے جانے والوں نے ہجرت جو ہے وہ خفیہ کی ہے، سوائے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ انہوں نے ہجرت جو ہے وہ اعلانیہ کی. اور کہتے ہیں جس روز انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنی تلوار اپنے گلے کے اندر ڈالی، اپنی کمان، تیر کے ساتھ جو کمان ہوتا ہے اس کو کندھے کے اوپر رکھا، تیر اپنے ہاتھوں کے اندر لے لیے، اور اس کے بعد اپنا نیزہ اپنی کمر کے ساتھ لٹکایا. اب نیزہ کمر کے ساتھ ہے، ایک طرف کمان دوسری طرف ہے، تیر ہاتھ کے اندر ہے، تلوار ایک ہاتھ میں تیر ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے. اس پورے طور پر مسلح ہو کر، جیسے ایک انسان جتنا مسلح ہو سکتا ہے اس دور کے اسلحے کے حساب سے، وہ سارے طور پر مسلح ہو کر عمر فاروق پہنچے بیت اللہ. بیت اللہ سب لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، وہاں لوگ مختلف ٹولیوں کے اندر سارا دن بیٹھتے تھے. تو جب بیت اللہ پہنچے تو وہ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے مختلف ٹولیوں کے اندر. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے طواف کیا، 7 چکر پورے کیے. طواف مکمل کرنے کے بعد ایک ایک ٹولی کے پاس گئے جو لوگ وہاں بیٹھے تھے، اور ان سے کہا کہ تم میں سے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس کو روئے، اور یہ چاہتا ہو کہ اس کی بیوی بیوہ ہو، اور یہ چاہتا ہو کہ اس کی اولاد یتیم ہو، جس کی یہ 3 خواہشیں ہوں کہ اس کی ماں اس کو روئے، اس کی بیوی بیوہ ہو، اور اس کے بچے یتیم ہو، تو وہ شخص میرا رستہ روک لے، میں یثرب جا رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ یہ ہر ٹولی میں تنہا تھے، اکیلے تھے، اور یہ ہر ٹولی کے اندر یہ اعلان کرنے کے بعد اسی کر و فر اور اسی شان کے ساتھ بیت اللہ شریف سے نکلے اور یثرب کی طرف روانہ ہو گئے. اور کسی شخص میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اٹھ کے عمر فاروق سے کا رستہ روک سکے یا اسے پوچھ سکے کہ آپ کیسے اور کس طرف جا رہے ہیں. تو یہ اس طریقے کے ساتھ پھر وہ ایک لمبا قصہ ہے کہ ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کیسے پہنچے یا نہیں پہنچے. اگر وہ سناؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. کہ ان کے باقی جو 2 ساتھی تھے ان کے ساتھ جو عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن عمر، ہشام بن العاص، ان کے ساتھ ان کے مسائل پیدا ہوئے بیچ میں بڑی مشکل سے، وہ پکڑے بھی گئے، واپس بھی گئے. یہ سارے ایک لمبا چوڑا بہرحال قصہ ہے. ایک ہجرت حضرت صہیب رومی نے فرمائی، اور ان کی ہجرت کا چونکہ ذکر آتا ہے سیرتی کتابوں کے اندر کہ یہ حضرت صہیب جو تھے ان کا اپنا وطن تو کوئی عراق کے آس پاس دجلہ و فرات کے قریب کہیں پر تھا. وہاں سے ان کو رومی کہا جاتا ہے. صہیب رومی روم کے تھے اس زمانے میں، وہ روم کی سلطنت کے اندر داخل تھا وہ علاقہ. تو بہرحال
اگرچہ یہ علاقہ شروع میں ابتدا میں روم میں نہیں تھا، بلکہ روم نے جب اس کو فتح کر لیا اور یہ ایک چھوٹے سے تھے اور ان کو غلام بنا لیا، تب جا کر یہ جو ہے بکتے ہوئے مکہ پہنچے. یہاں پر ان کو کوئی بندہ لے آیا اور پھر کسی نے خرید کر ان کو آزاد کر دیا. آزاد ہو گئے، مکہ کے اندر ہی رہائش پذیر ہو گئے اور انہوں نے یہاں پر کاروبار کرنا شروع کیا. ابتدائی زمانے کے اندر مسلمان ہو گئے اور ان کے اس کاروبار میں اللہ جل شانہ نے برکت عطا فرمائی اور کافی مالدار ہو گئے. اور حضور اکرم، ان کا ذکر حدیثی کتابوں میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ باوجود ادھر آنے کے، باوجود مکہ مکرمہ میں آ جانے کے، لیکن چونکہ ایک پس منظر، عجمی پس منظر رکھتے تھے، تو عربی زبان کا جو لب و لہجہ تھا، عربی زبان کے جو ادائیگی کے خاص ایک انداز ہے حروف کی، وہ ان کا پھر بھی پورے طور پر ٹھیک نہیں ہو سکا تھا، اور ایک عجمی سے انداز میں عربی بولتے تھے، جیسے ہمارے ہاں پاکستان ہندوستان کے لوگ بولتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بے تکلفی کا تعلق بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس کے اندر مزاح بھی ہوتا تھا. تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے چلے گئے، ان کی ہجرت حضور کے بعد ہوئی ہے، اور یہ جانے لگے تو ان کا رستہ روک کر مکے والے کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ تم ایک غلام کی حیثیت سے مکہ آئے تھے، اور تم نے جو کمایا، جتنا مال دولت تم نے کمایا، مکہ میں رہ کر کمایا. اب اگر تم مکہ چھوڑ کر جا رہے ہو، ہجرت کر رہے ہو، تو تمہیں یہ سارا کا سارا مال و دولت چھوڑ کے جانا پڑے گا. کوئی چیز اپنے ساتھ تم مکہ مکرمہ لے کر نہیں جا سکتے. تو اور ایسے ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. تو حضرت صہیب نے پوچھا کہ اگر میں یہ سب کچھ جو میں نے یہاں کمایا یہیں پر چھوڑ دوں تو پھر تم لوگ مجھے جانے دو گے؟ ان کا ہاں، پھر ہم تمہیں جانے دیں گے. تو آپ نے کہا کہ یہ سارا کچھ میں یہیں چھوڑتا ہوں اور میں مدینہ شریف جاتا ہوں. تو جب یہ اس طریقے کے ساتھ وہاں پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث ہے فرمایا کہ ربح صہیب، صہیب نے نفع والی تجارت کی، صہیب نے نفع والی تجارت کی. تو یہ اس طریقے کے ساتھ یہ وہاں پہنچے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے، اس کا جو فوری طور پر اس کی جو وجہ بنی وہ یہ ہوئی کہ اسی دار الندوہ کے اندر یہ تقریباً تمام بڑے لوگ، ان کے نام آتے ہیں کہ 20-25 بڑے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حتمی فیصلہ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو اس بات کا تو پتہ چل گیا تھا کہ عقبہ کے اندر بیعت ہوئی ہے، یا انصار مدینہ نے یا مدینے والوں نے، اوس اور خزرج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی ہے. یہ سن گن ان لوگوں کو مل گئی تھی جو اس وقت ہوئی تھی اسی حج کے موقع پر. تو یہ لوگ جب سارے جمع ہوئے، ان کے نام سیرت نگاروں نے لکھے ہیں، اس کے اندر امیہ ابن خلف بھی تھا، ابو سفیان بھی تھا، اور ابو لہب بھی تھا، اور ولید ابن مغیرہ بھی تھا. یہ سارے کے سارے جو بڑے بڑے لوگ تھے، یہ سارے تھے، تمام قبائل کے بڑے تھے. تو یہ لوگ جب دار الندوہ میں جمع ہوئے تو اس دن ایک عجیب بات یہ تھی کہ وہاں ایک شخص پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ شخص ان کے لیے انجان تھا. اس نے لباس ایسا پہنا ہوا تھا جو بہت ہی اس زمانے کا معزز ترین لباس ہوتا تھا، اور دیکھنے سے وہ کوئی بڑا عالم یا کوئی بڑا سمجھدار آدمی اور کوئی بڑا رئیس، کسی قبیلے کا سردار، اس طرح اس کی شکل و شباہت تھی. تو یہ تو ادھر جمع ہوئے تھے اپنے مشورے کے لیے. تو اس کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نجد سے آیا ہوں اور ایک نجد کے قبیلے کا ایک سردار ہوں، ایک بڑا ہوں. تو ان لوگوں نے ان کو بیٹھنے دیا کہ چلیں یہ بھی مشورے میں شریک ہو جائے گا. یہ شیطان تھا در حقیقت، اس حلیے کے اندر وہاں پر گیا. تو جب یہ لوگ مشورہ کرنے لگے تو کسی نے مشورہ دیا کہ اگر مدینہ جا رہے ہیں، جس کے آثار ہیں، یثرب جا رہے ہیں، تو جانے دیا جائے، ہمارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. بس یہاں سے چلے جائیں گے، جو ان کو ماننے والے ہیں وہ بھی چلے گئے، کچھ 2-4 رہ گئے وہ بھی چلے جائیں گے، بس پھر یثرب میں رہیں اور ہم مکہ اپنی پرانی روٹین پر آ جائے گا، مکہ مکرمہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ نجدی شیخ، شیطان جو نجدی کی شکل کے اندر بیٹھا تھا، شیخ کی شکل کے اندر، یہ ہر مشورے کے اوپر اپنی رائے دیتا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ آپ کیسی اس بات کو اگر آپ لوگ مان لیں تو یہ تو یہاں سارے لوگ ایک ایک کر کے وہاں پہنچنا شروع ہو جائیں گے، اور جس دن وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ مکہ پر حملہ کر سکیں تو مکہ پر ایک فیصلہ کن حملہ کریں گے، ہمیشہ کے لیے تم لوگوں کا پتہ کاٹ دیں گے، تو ان کو جانے تو نہیں دینا چاہیے. دوسرے نے کہا کہ اگر ہم ان کو قید کر دیں تو کیا خیال ہے؟ تو پھر یہ بولا، کہتا ہے کہ قید اگر کرو گے تو ان کے رفقا اتنے جانثار ہیں کہ یہ لوگ پھر تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے، ان کو چھڑائیں گے بھی صحیح، اور یہ تم لوگ قید میں رکھ نہیں سکتے. اس طرح کے ہر مشورے کو رد کرتا رہا. ابو جہل نے ایک مشورہ دی.
ابو جہل نے مشورہ یہ دیا کہ ہم سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے تقریباً مکہ کے تمام قبائل کی نمائندگی ہے، قریش کے تمام قبائل کے بڑے بیٹھے ہیں، ہم تمام قبائل سے طاقتور اور بڑی حیثیت والے ایک ایک بندے کا انتخاب کرتے ہیں، اور یہ جو مضبوط جماعت 15-20 افراد کی بن جائے گی جس میں ہر قبیلے کا ایک معزز آدمی اور طاقتور آدمی ہوگا، یہ سب لوگ اکٹھا حملہ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ، اور آپ کو شہید کریں گے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ بنو ہاشم یا ان کے ساتھ زیادہ اگر ان کے ساتھ کوئی ہو گیا تو بنو مطلب ہو جائیں گے، تو بنو مطلب اور بنو ہاشم لڑ تو نہیں سکتے پورے قریش کے ساتھ، لا محالہ بات جائے گی خون بہا کی طرف اور بات جائے گی پیسوں کی طرف، کیونکہ لڑائی تو وہ لڑ نہیں سکتی، اتنی تو ان کی تعداد نہیں کہ پورے قریش کے ساتھ وہ لڑے۔ تو جب بات پیسوں کی طرف جائے گی تو ہمارے پاس ہم اتنے سارے لوگ ہوں گے، اتنے سارے قبائل ہیں، 12-15 ہیں، پیسہ ہمارے اوپر تقسیم ہو جائے گا، تو ہم سارے مل کر اس پیسے کو دے کر بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ معاملہ اپنا ختم کر دیں گے، اور پیسہ بھی کسی کو زیادہ نہیں آنا پڑے گا، قصاص میں بھی کوئی نہیں مارا جا سکتا کیونکہ وہ تو 15-16 قبیلوں کے لوگ ہوں گے۔ اس مشورے کو جیسے ابو لہب نے دیا تو یہ جو بیٹھا تھا شیطان، اس نے کہا کہ یہ اصل بات اس نے کی، یہ رائے بالکل سب سے زیادہ درست رائے یہ ہے، اور اسی کی تم سارے لوگ پیروی کرو اور اسی کی مانو، اسی کے اندر تم لوگوں کے لیے تمہاری سب کی اسی کے اندر عافیت، اسی کے اندر۔ کہتا القول ما قال هذا الرجل، کہتا ہے یہ جو اس آدمی نے کہا ہے نا یہ اصل بات ہے، اس پر ان لوگوں کے درمیان طے ہو گیا۔ اور اسی دن یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ یہ لوگ، آپ اے نبی اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب یہ لوگ آپ کے بارے میں خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اور یہ انہوں نے کہ جنہوں نے کہ آپ کو یا تو قید کر دیں یا آپ کو شہید کر دیں یا آپ کو جلاوطن کر دیں، جو مختلف شکلیں تھیں، یہ لوگ بھی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو کہا کہ اللہ کی اپنی تدبیر تھی اس کے اوپر۔ یہ آیتیں اسی وقت نازل ہوئیں۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرما دی، اور حضرت جبرائیل نے حضور سے یہ کہا کہ آج رات آپ اپنے بستر پر آرام نہ فرمائیں، آج کی رات اپنے بستر پر آپ نہ سوئیں۔ تو یہ بھی ان کی طرف سے آ گئی۔ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا کہ مجھے آج شہر چھوڑ کے جانا ہے، اور آج مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اب تم جاؤ، اور میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کے تم نے سونا ہوگا، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا۔ اور ایک بات یاد رکھنا علی، تمہیں نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا، تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا، یعنی میری گمان میں کوئی تم تک نہیں پہنچے گا، کوئی چیز ایسے تمہارے قریب نہیں آ سکتی جو تمہیں پسند نہ ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے بالکل، صاحب کرام تو سارے آپ کو پتہ، انہوں نے فوراً اس بات کو مان لیا۔ اچھا، اب جب آپ کو یہ ہو گئی بات، رات کی طے ہو گئی، تو آگے ایک روایت ہے جو حدیثی کتابوں میں ہے، جو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنے میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دوپہر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے اوپر ایک چادر اوڑھے، کپڑا ڈالے ہوئے، جیسے کوئی اپنے چہرے کو تھوڑا سا چھپا لیتا ہے، اس طرح تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ضرور کوئی بات ہے، یہ وقت تشریف آوری کا نہیں ہے، اور آپ جو اس وقت میں آ رہے ہیں دوپہر کے اندر اس طریقے کے ساتھ اپنے سر کے اوپر چادر ڈال کر، تو ضرور کوئی اہم بات ہے۔ تو کہتے ہیں اتنے میں آپ تشریف لے آئے، اندر آنے کی آپ نے اجازت طلب کی گھر میں آنے کی، اور آپ اندر آ گئے۔ تو کہا کہ میں ابو بکر سے کہا، ابو بکر لوگوں کو اٹھا دو، میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو اٹھا دو۔ تو کہا کہ حضور، ابو بکر نے فرمایا رسول اللہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میری بیٹی ہیں، اہل خانہ ہے، گھر کے لوگ بیٹھے، مطلب آپ جو فرمانا چاہتے ہیں آپ فرما سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی۔ تو ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ، اور میرے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تو کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تمہیں بھی میرے ساتھ جانے کی اجازت ملی۔
تو عائشہ فرماتی ہیں اس پر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، چھوٹی تھی عائشہ، ظاہر ان کی بھی عمر ہی بعد میں مدینہ جا کے رخصتی ہوئی ہے، تو اس وقت عمر 9 سال تھی، تو ابھی تو عمر ان کی بہت کم تھی. فرماتی ہیں تو اس پر میں نے دیکھا کہ میرے والد رو پڑے، اور مجھے اس دن پہلی دفعہ پتہ چلا اپنے بچپن کی وجہ سے کہ خوشی میں بھی رویا جاتا ہے. کہ میں نے تو ابھی تک دکھ کا رونا دیکھا تھا، تکلیف کا رونا جانتی تھی میں کہ تکلیف میں رویا جاتا ہے اور دکھ میں رویا جاتا ہے. اس دن مجھے پتہ چلا کہ خوشی میں بھی رویا جاتا ہے. اس سے کہ میرے والد اس بات کو، اس خبر کو سن کر کہ مجھے آپ کے ساتھ جانے کے لیے اجازت ملی ہے، اس پر میرے والد صاحب رو پڑے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ 2 اونٹنیاں جو میں نے تیار کی ہیں ان میں سے آپ جو بھی پسند فرمائیں اور وہ آپ کی ہو جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر میں لوں گا لیکن قیمتاً لوں گا، پیسے دے کر لوں گا. اس پر سیرت نگاروں نے گفتگو کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر ابوبکر کا مال قبول کیا. آپ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر جس نے بھی کوئی احسان کیا ہے دنیا کے اندر، میں نے اس کا احسان چگا دیا. صرف ابوبکر کا احسانات باقی ہیں، وہ اللہ قیامت میں چگائے گا. تو یہ اونٹنی کیوں نہیں قبول فرمائی؟ یہ اس پر کیوں کہا کہ میں قیمت دوں گا اس کی، اور پھر قیمت دی، اس کی طے کی؟ اس پہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ہجرت اتنا بڑا ثواب ہے، اور ہجرت اتنی بڑی نعمت ہے، اور ہجرت اللہ جل شانہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہے اگر کسی کو ہو، کہ اس پر آپ اپنی جان کے ساتھ اپنا مال خرچ کرنا چاہ رہے تھے. آپ چاہ رہے تھے کہ سفر جو میرا ہو، یہ اونٹنی میری مل کے میرا مال بھی خرچ ہو اس کے اندر. اس وجہ سے آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا، ورنہ ابوبکر صدیق کی تو ساری زندگی ان کا مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگا. تو اس کے بعد آپ نے یہ لوگ نکلے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے کہتے ہیں خوخہ کہتے ہیں گھر کی کھڑکی کو، عام دروازے کو تو باب کہتے ہیں دروازے عربی میں، اور خوخہ اس کھڑکی کو کہتے ہیں جو دروازے کے طور پر استعمال ہوتی ہے. ہمارے دیہاتوں میں اب بھی ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانے کے لیے کھڑکیاں ہوتی ہیں، چھوٹے دروازے ہوتے ہیں، اس کو عربی میں خوخہ کہتے ہیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی پچھلی سمت سے یہ لوگ نکلے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس ہجرت کے اندر جتنے لوگ انوالو ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے یا ان کے لوگ ہیں. دیکھیں ایک اس میں ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر ہیں جو کہ آتے تھے کھانا لاتے تھے غار کے اندر، ان کو پتہ تھا کہاں پر ہے. اسما بنت ابی بکر ہیں جو ان کی بیٹی ہیں، وہ کھانا لے کر آیا کرتی تھی، ان کو پتہ تھا. عامر ابن فہیرہ ہیں جو کہ ابو بکر کے غلام ہیں، اور وہ بکریاں چراتے ہوئے اس غار تک آیا کرتے تھے، اور پھر وہاں سے دودھ دوہ کر ان دونوں حضرات کو جو 3 دن غار کے اندر رہے، تو یہ دودھ وہاں پر یعنی پہنچانا یہ عامر ابن فہیرہ کا کام تھا، اور کھانا پہنچانا حضرت اسما بنت ابی بکر کا کام تھا، اور خبریں لانا مکہ مکرمہ میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی تلاش کیسے جاری ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ کام تھا عبداللہ بن ابی بکر کا جو ان کے صاحبزادے تھے. تو ابو بکر کی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی جان یعنی اپنا آپ، ابو بکر کا مال اور ابو بکر کی اولاد، تینوں چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس موقع کے اوپر جو ان کی زندگی کا سب سے اہم ترین موقع تھا، یعنی ہجرت کا موقع تھا، اس میں کوئی اور دیکھا جائے تو حضرات صحابہ میں سے کوئی شریک نہیں ہے اس موقع کو. یہاں پر جتنے بڑی بڑی فضیلتوں والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو موقع ہے اس موقع کو حضرات صحابہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے اونچی سعادت کی چیز سمجھتے تھے. اسی لیے ان کے لیے عنوان ہے یار غار کا، جو کہا جاتا ہے کہ غار کے اندر آپ کے یار تھے جس کے اندر کوئی اور نہیں تھا. تو وہاں پہنچے غار کے اندر، اور جب وہاں پہنچے تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ باہر ٹھہرے، میں اندر جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ غار کے اندر کوئی چیز نہ ہو ایسی. تو بکر صدیق نے اندر جا کر غار کو جہاں جہاں سے دیکھا، جہاں جہاں کوئی سوراخ تھے اس کو بند کر دیا تاکہ کوئی چیز ادھر سے ڈسنے والی باہر نہ نکل آئے. غاروں میں بچھو، سانپ وغیرہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ چیزیں وہاں پر رہتی ہیں. اچھا، تو جب یہ وہاں پہنچے وہ ساری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ جو غار ہے ابھی بھی آپ لوگ دیکھیں تو اس غار کو معلوم ہے، اس کی نوعیت ایسی کہ آپ اس طرح اوپر پہاڑ پہ چڑھیں، اس کے بعد غار نیچے کی طرف ہے، اس طرح اندر گہرائی کے اندر. بندہ اگر آئے تو اوپر آتا ہے، اوپر سے نیچے اس کی نگاہ پڑے تو نیچے وہ غار بنا ہوا ہے. تو اس لیے اس بات کا اگر کوئی بندہ وہاں پر آئے تو اس کو نیچے دیکھنے کا ذکر آتا ہے سیرتی کتابوں میں، کیونکہ جب یہ لوگ پہنچے وہاں پر مشرکین مکہ آپ لوگوں کو تلاش کرتے ہوئے، تو غار کی اس اونچائی تک پہنچ گئے جہاں سے نیچے غار نظر آتا تھا، اور بالکل ہی نیچے تو آپ کے قدم، نیچے والوں کو قدم نظر آ رہے تھے اوپر والوں کے. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ تو پہنچ گئے.
یہ دروازے جب غار کے منہ پر ان کو پاؤں نظر آئے تو کہا رسول اللہ لوگ پہنچ گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر ان 2 لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو. یعنی اس کو معیت کہتے ہیں. معیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کے ہر وقت ساتھ ہونا. کہا کہ تم غم نہ کرو اور ان 2 لوگوں کے بارے میں یعنی ان 2 لوگوں کو تم کیا سمجھو گے جن کے ساتھ ان کا تیسرا جو ہے وہ اللہ جل شانہ ہو. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ لوگ وہاں سے گئے, ادھر سے نکل گئے. یہ جو مکڑی کا جالا بنا دینے والی روایت ہے یہ بھی بڑے سیرت نگاروں نے ذکر کی ہے. کہتے ہیں مکڑی نے وہاں پر جالا بنا دیا تھا اور اس کو دیکھ کر ان لوگوں کو خیال آیا کہ اس کے اندر بندہ نہیں جا سکتا کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ مکڑی کا جالا ہے. 3 دن آپ وہاں پر رہے اور اس عرصے کے اندر مکہ کی خبر جو تھی وہ حضرت عبداللہ ابن ابی بکر لاتے رہے اور عامر ابن فہیرہ جو غلام تھے وہ آتے رہے, بکریاں لے کر آتے تھے. اور اتنے عجیب پلاننگ تھی, کہتے ہیں چونکہ عبداللہ بن ابی بکر جو ہے وہ پیدل آتے تھے غار تک تو ان کے آنے کے نشانات بن جاتے تھے. اتنی احتیاط کی گئی اس کے اندر کہ عبداللہ ابن ابی بکر کے جو پاؤں کے نشان تھے غار تک آنے کے ان کو مٹانے کے لیے عامر ابن فہیرہ بکریوں کا ریوڑ لے کر آیا کرتے تھے. تو جب بکریوں کا ریوڑ ان پاؤں کے نشانوں کے اوپر چلا دیا جاتا تھا تو وہ انسانوں کے پھر وہ پاؤں نہیں پتہ چل سکتے کہ یہاں پر کوئی آیا یا نہیں آیا. یہ احتیاط اور یہ سمجھداری اور جنگی نقطہ نظر سے آپ سوچیں کہ ان چیزوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے. تو وہ آپ نے اس کے بعد ایک چیز اور جو اس کے اندر رہ گئی پیچھے اور میں اس کو ابھی بتا دوں, وقت بھی کچھ کم رہ گیا, کہ جب آپ رات کو آپ اپنے گھر میں آئے اور حضرت علی کو اپنی جگہ پر سلایا تو آپ تھے تو گھر کے اندر ہی اپنے, اور ان لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور اس محاصرے کے دوران ان کو پتہ تھا کہ آپ گھر کے اندر ہیں اور آپ کے نکلنے کا جب وقت ہوا تو اللہ جل شانہ نے ان لوگوں پر جو باہر آپ کے گھر کے چاروں طرف تھے جن میں ابو جہل بھی تھا, جن کے اندر امیہ ابن خلف بھی تھا اور دوسرے سارے بڑے سردار تھے, ان پر ایک غشی طاری ہوئی اور اس غشی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ نے ایک مٹھی ریت کی بلکہ ان کی طرف اچھال دی اور ان کو آپ کا نہیں پتہ چلا. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ جس کو بھی کہیں دشمن کا خطرہ ہو اور وہ چاہے کہ وہ دشمن کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جائے, دشمن اس کو نہ دیکھے, تو یہ آیت پڑھا کرے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. تو جب یہ نکل گئے اور پھر صبح کا جب جھٹپٹا ہوا تو ابو جہل نے کہا کہ دروازہ کھول کے دیکھیں. دروازہ کھولا, درمیان میں بھی انہوں نے دروازہ کھولا تو سبز چادر جو آپ کی تھی وہ اس پہ اس کے نیچے کوئی بندہ سویا ہوا تھا, تو یہ سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, وہ تو علی مرتضیٰ تھے. تو اس کے بعد جب صبح انہوں نے دیکھا تو جا کر حضرت علی باہر نکلے تو پتہ چلا کہ تو علی سو رہے ہیں. تو حضرت علی کو یہ لوگ پکڑ کر اپنے ساتھ بیت اللہ لے آئے کہ اب ان سے ہم پوری معلومات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی, اور یہ بھی ایک طریقہ رہا آپ کا ہمیشہ کہ آپ جس بندے سے جو چیز متعلق ہوتی تھی اسی کو اس کا علم ہوتا تھا. اب اگر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جتنا بھی تشدد کریں تو ان سے وہ کوئی چیز اس لیے نہیں معلوم کر سکتے تھے کہ ان کو نہ آگے کا رستہ پتہ تھا, نہ ان کو یہ پتہ تھا کہ آپ کس کے ساتھ گئے ہیں, نہ یہ پتہ تھا کہ کس طرف گئے ہیں, اور نہ یہ پتہ تھا کہ وہ غار میں رہیں گے, اب وہ کہاں جائیں گے. تو یہ تفصیلات آپ کی ہمیشہ سے عادت رہی, اور آپ نے فرمایا بھی ہے کہ اپنے امور میں, اپنے کاموں کی انجام دہی میں ان کو خفیہ رکھنے سے مدد لیا کرو. مطلب ایک اور آپ کا طریقہ ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ جب آپ سفر فرماتے تھے تو آپ پوچھتے تھے کہ یہ کسی طرف کہ یہ جو رستہ ہے, ایک طرف کا اشارہ کر کے اس رستے کی تفصیلات پوچھتے تھے. لوگ اس کی تفصیلات بیان کرتے تھے اور اس کے بعد پھر آپ خاموشی کے ساتھ دوسرے رستے کو اختیار کرتے تھے اور اس سے سفر فرمایا کرتے تھے. یہ سارے اسباب ہیں جو آپ نے اختیار کر کے امت کو سبق دیا ہے کہ امت کو ان چیزوں میں اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. تو جب یہ لوگ دیکھا کہ علی کچھ نہیں بتا پا رہے ہیں تو ابو جہل جو ہے وہ بڑا غصے کے اندر دندناتا ہوا سیدھا حضرت بکر صدیق کے گھر پہنچا. اس کو یقین تھا کہ یہ ان کو ضرور پتہ ہوگا. تو جب یہ وہاں پر پہنچا تو اسما بنت ابی بکر, حضرت اسما جو بڑی بیٹی تھی, وہ باہر نکلی. تو بکر نے پوچھا کہ تمہارا باپ کدھر ہے؟ حضرت اسما سے پوچھا. تو حضرت اسما نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ, اور ان کو پتہ نہیں بھی تھا. تو اس وقت تک پتہ نہیں تھا, اس کے بعد وہ آئی تھی غار کے اندر. تو اس پر ابو جہل نے ایک زوردار تھپڑ حضرت اسما کے گال کے اوپر مارا.
حضرت اسما کہتی ہیں کہ وہ اتنا زور کا مجھے لگا کہ میرے کان کی بالی میرے کان سے نکل کر دور جا گری، اتنی زور کا کہتی ہیں کہ مجھے تھپڑ اس کا میرے منہ پر لگا. اور اس کے بعد وہ پھر دوبارہ تلاش کے اندر چاروں طرف لوگوں کو دوڑا دیا کہ سب پتہ کرو کدھر گئے، اور سخت یہ لوگ سٹ پٹائے کہ ہماری بالکل اسکیم جو ہے وہ آخری مرحلے کے اندر جا کر فیل ہو گئی. جس رات ہم نے ایک فیصلہ کن چیز طے کی تھی اس رات ہی یہ سارا کچھ ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ اپنا مکر کر رہے ہیں اور ہم اپنا مکر کر رہے ہیں. آپ نے دعائیں پڑھی اور اس کے بعد آپ خیر وہاں پر پہنچے. 3 دن آپ رہے ہیں اس کے اندر، اس غار ثور کے اندر، اور 3 دن رہنے کے بعد پھر آپ یہاں سے باہر نکلے مدینہ کے لیے. اور یہاں پر ایک بندہ تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا لیکن قابل اعتماد تھا، کہ یہ شخص جو ہے یہ راستوں کو جانتا ہے بہت اچھے طریقے کے ساتھ. تو آپ اس رستے پر نہیں سفر کرنا چاہ رہے تھے جو مدینہ کا مشہور رستہ تھا. یہاں جیسا میں اکثر کہتا ہوں کہ سیرت پڑھاتے ہوئے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی پروجیکٹر ہو تو اس سے، لیکن یہاں ہمارے پاس کوئی ایسی پروجیکٹرز تو بہت ہے، یہ شکل نہیں کہ جس سے آپ سب کو نظر آ سکے. اس میں یہ نقشوں کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کو ان نقشوں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عام لوگوں کا مدینہ منورہ یثرب جانے کا رستہ کون سا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا رستہ اختیار کیا. اس کی پوری تفصیلات سیرت نگاروں نے جمع کی ہیں. اس چھوٹے سے چھوٹے گاؤں کا بھی ذکر کیا ہے جس چھوٹے سے چھوٹے گاؤں سے آپ گزریں، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جو عام رستہ تھا لوگوں کے جانے کا یثرب کی طرف وہ بالکل اور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رستہ تھا وہ بالکل اور ہے. اس موقع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر رفاقت بھی ہے، اور آپ کے یہ غلام یہ بھی ساتھ ہیں. آپ نے جاتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف جب آپ نکلنے لگے مکہ سے، تو مکہ کی طرف رخ کر کے آپ نے فرمایا کہ اے مکہ، اگر ما اطیبک من بلد، تو کتنا اچھا شہر ہے، تو کتنا پاکیزہ ہے، واحب الی، اور تو مجھے کتنا زیادہ محبوب ہے. اگر میری قوم نے مجھ سے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں یہاں سے نہ جاتا. تم لوگوں نے اگر مجھے یہاں سے نہ، میری قوم نہ نکالتی، تو مکہ کو مخاطب کر کے آپ نے کہا کہ میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا اے بلد الامین، اے مکہ، تو مجھے انتہائی محبوب ہے، لیکن اگر جو ہے وہ یہ لوگ مجھے یہاں پر رہنے دیتے یا جو یہ لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ اب جب آپ لوگ یہاں سے نکلے ہیں تو انہوں نے آپ کو بٹھایا اپنے ساتھ، ایک ہی اونٹ کے اوپر یہ دونوں تھے. اور کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے آگے ہو جاتے تھے، کبھی آپ سے پیچھے ہوتے تھے، کبھی آگے ہوتے تھے، کبھی پیچھے ہوتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر تم کبھی آگے ہو جاتے ہو اور کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، تو کیا مطلب اس وجہ اس کی پوچھی. ابوبکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب میں پیچھے ہوتا ہوں اس خیال سے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ کہیں پیچھے سے کوئی نہ پہنچے آپ پر تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں. جب میں پیچھے ہو جاتا ہوں پھر مجھے خیال آتا ہے کوئی آگے سے کوئی نہ آ جائے، پھر میں آگے ہو جاتا ہوں اس کی وجہ سے. تو اس پورے سفر میں کبھی وہ آگے اور کبھی پیچھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے. اچھا، یہاں سے جب وہ نکلے اس کے اوپر اللہ جل شانہ ان کی حفاظت فرمائی. تو 3 چیزیں آگے رستے کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور اور بڑی شہرت والی ہیں کہ کیا ہوا. ایک تو آپ یہاں سے نکلتے ہوئے خیمے کے اندر پہنچے جس کو حدیث کی تمام کتابوں نے اس کو روایت کیا کہ وہ ایک عورت تھی جس کا نام معبد تھا. اس عورت سے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہارے پاس وہ اس کا شوہر یہ چرواہوں کا خاندان تھا یا بکریاں پالنے والے لوگ تھے، تو اس کے شوہر ساری بکریاں لے کر گئے ہوئے تھے. تو اس نے پوچھا کہ حضرت بکر نے پوچھا تمہارے پاس کوئی دودھ یا کوئی چیز ہے گھر کے اندر. تو اس عورت نے کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے. تو حضور ایک بکری کھڑی نظر آئی گھر کے اندر، بالکل اتنی لاغر اور اتنی کمزور تھی کہ وہ اپنی ٹانگوں پر بھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی اور اس کے تھن بالکل چپکے ہوئے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اجازت دو تو اس بکری کو دوہ لیں، یہ جو تمہارے گھر میں کھڑی سامنے کھڑی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تو وہ کمزور ترین بکری ہے جو اس لیے نہیں گئی باقی بکریوں کے ساتھ، میرے شوہر اس کو نہیں لے کر گیا، باقی سارا ریوڑ لے گیا کہ اس میں تو بکریوں کے ساتھ چلنے کی سکت بھی نہیں ہے، اس لیے گھر میں کھڑی رہ گئی ہے، اور دودھ نکلنا تو اس سے بہت دور کی بات ہے، تو چل نہیں سکتی. تو آپ نے فرمایا کہ تم تو قریب اس کو کیا اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کر جیسے ہی اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھا بکری کے تو اس کے تھن دودھ سے مکمل بھر گئے. آپ نے منگوایا ایک بڑا، اس سے معبد سے کہا کہ ایک بڑا پیالہ دے دو. اس نے بڑا پیالہ دیا اور سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ آپ نے خود بکری کو دہنا شروع کیا اور میں اس پیالے کے اندر دودھ کے جھاگ کو اوپر بڑھتا ہوا دیکھ رہا تھا. تو کہتے ہیں دودھ اس پیالے کے اندر پورا بھر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معبد کو، اسی خاتون کو جس کی بکری تھی، پیالہ اس کی طرف بڑھایا کہ پہلے وہ پیے. وہ بھی بھوکی بیٹھی تھی، اس کا شوہر بکریاں لے گیا تھا اور وہ ساری بکریاں، قحط سالی کا ایسا زمانہ تھا اس وقت کے اندر،
اس کے بعد آپ نے دیگر رفقا کو پلایا اور اس کے بعد آپ نے خود نوش فرمایا اور اس کے بعد اس میں اچھی خاصی مقدار میں وہ پیالے میں دودھ بچ گیا جو آپ نے ام معبد کو دے دیا کہ یہ رکھ لو، جو تمہارا شوہر آئے تو اس کو پلانا۔ شوہر آیا گھر میں تو اس نے کہا کہ آتے ہی اس کو سب سے پہلے جو چیز نظر آئی وہ دودھ تھا، اور یہ بھی اس کو پتا تھا کہ گھر کے اندر کون سی لاغر بکری وہ چھوڑ کر گیا ہے۔ تو اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا کہ ایسا بابرکت انسان آیا تھا اور اس نے اس طرح مجھ سے بکری کا کہا اور میں نے اس کو دیا، تو یہ بکری کا دودھ اس نے نکالا اور یہ رہا۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ کیسا، مجھے پوری اس کی تفصیل بیان کرو۔ اس پر ام معبد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو اس نے دیکھا، اس کو تو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن جو اس نے دیکھا وہ اس نے اشعار کے اندر بیان کی، اور یہ اشعار حدیثی کتابوں کے اندر ہیں کہ ام معبد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا اپنے شوہر کو۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں پھر اگلے ہفتے سے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔